پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسا مسئلہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں کہ جس کا جاننا ہر انسان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، خاص کر کے ایمان والوں کے لیے، کہ اکثر لوگ اپنے ہاتھوں کو دکھاتے ہیں یا فال نکلواتے ہیں یا پھر تقدیر کے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ وبا اتنی عام ہو چکی ہے کہ آج کوئی بھی اگر فال نکالنے والا آتا ہے یا ہاتھ دیکھنے والا آتا ہے، ہتھیلی دیکھنے والا آتا ہے، تو لوگ ہاتھ بڑھا کر اس سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بتائیے تو صحیح کہ میرا کیا ہونے والا ہے، یعنی میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ تو یہ نہایت ہی ضروری مسئلہ ہے۔ اس کے تعلق سے ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ چونکہ یہ عقیدہ سے متعلق مسئلہ ہے، یہ بنیادی باتوں سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے جاننا اس کا ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، پسند آئے تو دوسروں تک بھی شیئر کر کے ثواب کے حقدار بنیں۔ تو حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، وہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کاہن اور نجومی کے پاس جا کر، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جو شخص کاہن اور نجومی کے پاس جا کر کچھ دریافت کرے، یعنی کچھ پوچھے، تو اس کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کاہن اور نجومی کے پاس جا کر کچھ بھی دریافت کرے، یہ نہیں فرمایا کہ کیا کیا دریافت کرے، کچھ بھی اگر پوچھے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن کی نمازیں ان کی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا، 40 دن کی نمازیں ان کی مقبول نہیں ہوتی۔ کتنا سخت ناراض ہوتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کاہنوں جیوتیشیوں سے کچھ پوچھنے پر۔ پھر اسی کے تعلق سے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیان فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کاہنوں کے تعلق سے پوچھا، یعنی جو بھوشیہ کی باتیں بتاتے ہیں، آئندہ آنے والی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں، ایسے نجومی جیوتیشی کے تعلق سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے پوچھا، ایسے لوگوں کے بارے میں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والے نے یہ بھی کہا کہ بعض اوقات ان کی باتیں درست بھی ہوتی ہیں، یعنی جو وہ بتاتے ہیں وہ سچ ثابت ہوتی ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان فرشتوں کی بات کو اچک لیتا ہے، یعنی فرشتے جو آپس میں کبھی باتیں کیا کرتے تو اس میں سے کچھ شیطان سن لیا کرتا ہے۔ شیطان سننے کے بعد وہ اپنے کاہن دوستوں کے پاس آ کر کہتا ہے، اور پھر وہ کاہن اپنی طرف سے 100 باتیں اس میں جھوٹ ملا کر لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شیطان اچک لیتا ہے فرشتوں سے کچھ باتیں اور پھر وہ کاہن کے پاس آ کر بتاتا ہے، اب وہ کاہن اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو اس میں سے کچھ باتیں سچی بھی ہو جاتی ہوں گی۔ تو اسی کے تعلق سے انہوں نے سوال کرنے والوں نے سوال کیا۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ 100 باتیں جھوٹ اس میں شامل کیا جاتا ہے، تو اس حدیث کو روایت امام مسلم نے کیا ہے۔ امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اب آگے سماعت کریں کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے تعلق سے کیا مسئلہ بیان فرماتے ہیں۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کاہنوں اور جیوتیشیوں سے ہاتھ دکھلانا، یعنی ان سے کچھ پوچھنا، تقدیر کے بھلے برے کے تعلق سے کچھ پوچھنا یا دریافت کرنا، اگر بطور اعتقاد ہو، یعنی عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ حق ہے، یعنی یہ بتا سکتا ہے، حق بتا رہا ہے، تو اب یہ کفر ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صریح کفر ہوگا۔ اور اگر بطور اعتقاد نہ ہو بلکہ صرف میلان اور رغبت کے طور پر ایسا وہ کرتا ہے تو بھی گناہ کبیرہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے بھی وضاحت بالکل ہی فرما دیا ہے کہ اگر اعتقاداً دکھاتا ہے ہاتھ تو پھر وہ کفر ہوگا، اور اگر رغبت ہے، میلان ہے، ادھر جھکاؤ ہے، اس سے دلچسپی ہے، اس سے لگاؤ ہے، الفت ہے، انسیت ہے، اس طرح سے اگر وہ دکھاتا ہے اب، تو پھر وہ
گناہ کبیرہ ہوگا۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل وضاحت کے ساتھ کلیئر طور پر فرما دیا کہ 40 دن ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، ایسی چیزوں سے بچیں، جاننے والے دوسروں کو بھی بچائیں، اس لیے کہ اعتقادی مسئلہ ہے، اس میں ایمان کمزور ہونے کا خطرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کرے اگر ہم نے اس میں کچھ زیادہ قدم آگے بڑھا دیے اور زیادہ اس پر بھروسہ کر لیے تو ہمارا ایمان بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں سے تمام مسلمانوں کو محفوظ و معمون فرمائے۔